میرا غفلت میں ڈوبا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کو گھر میں وہ تربیت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تربیت سے میری کیا مراد ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں یہ اسلام کو پسند کریں، اسلام کو گہرائی سے سمجھیں، وہ غور کریں کہ کیا کئی خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک وحدہ لا شریک، قادر مطلق، رحمان و رحیم، جبار و قہار، ایک مالک الملک کو ماننا اور اسی کے سامنے سر جھکانا یہ مناسب ہے۔ ایک ٹیم کے کئی کیپٹن نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیٹ کے کئی چیف منسٹر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے کئی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، ایک فیملی کے کئی ہیڈ نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے کروڑوں خدا ہو گئے۔ کیا یہ بہتر ہے؟ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں انسانی رشتے سے اور وطن کے رشتے سے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، وہ بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، کاش کبھی دوستانہ طور پر لوگ ان سے سوال کرتے کہ اگر شری رام چندر جی خدا ہیں تو بھائی آپ یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ تم تو ہم کو یہ بتاتے ہو کہ وہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کی جنم بھومی بھی بتاتے ہو، ان کا جنم دن بھی بتاتے ہو، تو ہم کو یہ بھی بتاؤ کہ ان سے پہلے دنیا کون چلا رہا؟ ایک طرف تم کہتے ہو مریادہ پرشتم یعنی قابل احترام، بہت اچھے انسان، اور کاش کہ ہمارے پڑوسیوں نے، ہمارے بھائیوں نے شری رام چندر جی کا تعارف ہم سے اس طرح کرایا ہوتا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی اچھی تعلیمات ہم کو بتائی ہوتی، ان کی اچھی ٹیچنگز ہم کو بتائی ہوتی، ہم سر آنکھوں پر رکھتے، ہم ان کی قدر کرتے، ان کی اچھی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے۔ کاش ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ شری کرشن جی ایک بہت اچھے انسان تھے، اور واقعی اگر وہ تاریخی شخصیت تھے تو یقیناً اچھے انسان تھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جہاں انسان کچھ اچھا ہوا اس کو فوراً خدا بنا دیا گیا، گویا بالواسطہ یہ خیال کہ انسان ہوتے ہوئے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، انسان ہونے کے لیے دیوتا بننا پڑے گا۔ بھائی انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے دیوتا نمونہ نہیں ہو سکتا، انسانوں کے لیے فرشتے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انسانوں ہی میں سے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تھوڑی گہرائی کے ساتھ اسلام کی سمجھ آ جائے۔ اتنی پیاری پیاری کتابیں ہمارے عظیم علماء اور مصنفوں نے اسلام کی تشریح پر لکھی ہیں، کاش کہ ہر گھر میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی وہ ان کتابوں کو پڑھے۔ ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ کتابیں پڑھوائیں۔ کالجز میں، اسکولز میں افسوس یہ ہے کہ اسلام کی گہری سمجھ نہیں حاصل ہو پاتی۔ حد یہ ہے کہ مسلم مینجمنٹ کے جو اسکول ہیں ان میں بھی کچھ دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں، کچھ اور ہلکی پھلکی چیزیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن جس تفصیل سے توحید کو سمجھنے کی ضرورت، جس تفصیل سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی ضرورت، ایسی تفصیل کہ ہر بچے اور بچی کے دل میں ان کا عشق آ جائے، ان کی محبت آ جائے، جان و دل سے ان پر، ان کی تہذیب پر فدا ہونے کا جذبہ آ جائے۔ ہمارے نوجوان خانوادہ نبوت کے افراد سے واقف ہوں، ہماری بچیاں آئیڈیل بنائیں، حضرت فاطمہ کو، حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، حضرت زینب، رقیہ اور کلثوم کو۔ یہ عظیم خواتین تھی، نہایت رحیم، نہایت ہمدرد، نہایت غریبوں کی خدمت گزار، نہایت مہمان نواز۔ ان کا فیملی مینجمنٹ شاندار تھا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی خوبصورت تھے۔ مشکل وقت میں دنیا دیکھتی تھی کہ یہ کمزور سی نظر آنے والی عورت یہ کس قدر بہادر ہے، کتنی حوصلہ مند ہے، کتنی مضبوط ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بوڑھی عورت سمیہ، اس کو 2 اونٹوں کے درمیان دہشت گردوں نے باندھ دیا۔ ان دہشت گردوں کی قیادت ابو جہل نامی ایک دہشت گرد کر رہا تھا۔ 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر کہا، سمیہ زور سے کہو کہ محمد جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. شاید ابھی کلمہ پورا پڑھ نہیں پائی تھی کہ اس دہشت گرد کے کمان سے تیر نکلا اور وہ تیر حضرت سمیہ کے بدن کے نازک ترین مقام میں لگا اور ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، خون کا فوارہ بہ گیا. یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں حق و انصاف کے لیے گری. یہ پہلی شہادت تھی. میں مبارکباد دیتا ہوں صنف خواتین کو، خواتین اسلام کو، ہر عورت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انصاف کے لیے اور حق کے لیے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے، حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جو پہلا خون بہا مکے کی زمین پر، وہ کسی مرد کا نہیں تھا، وہ ایک عورت کا. ہمارے گھروں میں کاش میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر آتا، دروازے پر آ کر فقیر کی طرح دستک دیتا، صدا لگاتا اور آپ سے کہتا اللہ کے واسطے اپنے بچوں اور بچیوں کے دل میں ایمان کو گہرائی کے ساتھ بٹھاؤ. ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، آندھیاں بہت تیز و تند چل رہی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یہ شریفانہ تہذیب نہیں ہے، یا جنہوں نے اپنی شریفانہ تہذیب کو خود ضائع کر دیا، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان عورت بھی شرم و حیا کا زیور اس کے پاس رہے. سنا ہے کہ ایک گنجے سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. وہ لوگ جن کے پاس یہ ابراہیمی اور محمدی تہذیب نہیں ہے، جن کے پاس ہاجرہ اور خدیجہ جیسے آئیڈیل خواتین نہیں ہیں، جن کے پاس یہ توحید کا ایسا عقیدہ جس سے انسان اس ایک رب سے لو لگا کر ساری دنیا کے غم بھول جاتا ہے.